محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجیے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماہ سفر المظفر کا یہ تیسرا جمعہ مبارک ہے اور ربیع النور شریف جسے ہم ربیع الاول شریف بھی کہتے ہیں، اس مہینے کی آمد ہے اور یقیناً ہر مسلمان ہر محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں مسجدوں میں، گھروں میں، محراب و منبر پر محافل کا انتظام کیا جائے گا، ذکر و خیر و برکت کا انتظام کیا جائے گا، لنگر و نیاز کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے میں جناب رحمت للعالمین، شفیع النبیین، راحت للعاشقین، مجاہد ملت، مجاہد کائنات، سرمایہ کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات نوع انسانی اور پوری کائنات کے باعث تخلیقی کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ وہ قومیں بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، تو ہم تو محسن کائنات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا، بہت بڑا انقلاب۔ اور وہ انقلاب کیا تھا؟ میرے آقا تشریف لائے تو حقوق اللہ بتائے، اللہ کے حقوق کیا ہے، حقوق کی بات سکھائے، بندوں کے حقوق کیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے میاں بیوی کے حقوق بتائے، میرے آقا نے بیٹی کے حقوق بتائے، میرے آقا نے بیٹوں کے حقوق بتائے، میرے آقا نے والدین کے حقوق بتائے، میرے آقا نے رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ سلیقہ بتایا۔ میرے آقا تشریف لائے، کائنات میں جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے والے تھے، میرے آقا تشریف لائے سب کو شیر و شکر کر۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب میرا نبی تم میں آیا، وہ ایسی نعمت بن کے آیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، میرے نبی کی آمد پر تم ایک دوسرے کے محب بن گئے، ایک دوسرے کے چاہنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، پیار کا سبق تمہیں مل گیا۔ اور زندگیاں جو عرصہ دراز سے خون خرابے میں لگی ہوئی تھی، ایک دوسرے کی دشمنی میں تھی، وہ زندگیاں محبت شیر و شکر میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے آنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حضور آئے، بہاروں پر بہار آئی، حقوق سکھائے، تمیز سکھائی، ادب و احترام سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، ملنے جلنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور آج جس موضوع کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے وہ اس معاشرے میں بڑا ہی اہم رشتہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے مختصر بتایا تھا کہ مہمان نوازی کیا چیز ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مہمان نوازی کرنا یہ ایک اچھا اور مثبت پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقوق بیان فرمائے۔ آج شوہر کے اوپر جو حق ہے بیوی کا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بیوی کے شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارا اسلام یہ حقوق سکھاتا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو شوہر کے حقوق
آج یہ مختصر بیان کرنے ہیں وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کا، جس بیوی نے اپنے شوہر کا ایک کپڑوں کا جوڑا دھو دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی 200 گنا معاف فرما دے گا، 200 گنا معاف فرمائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا 2000 گنا معاف فرما دے گا اس بیوی کی جو اپنی شوہر کی محبت میں اس کے کپڑے کا جوڑا دھو دے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کے پیار میں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابی بیٹھا ہے پاس، عرض کی یا رسول اللہ جس نے اپنے خامن کے، اپنے شوہر نامدار کے، اپنے سر کے تاج کے 10 جوڑے دھو دیے اس کی محبت میں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے، میرے آقا نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اپنے گھروں میں جا کے اپنی بیوی کو بتانا، یہ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان ہے اسی ضمن میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامن کا، اپنے شوہر کا ایک جوڑا اس کی محبت میں دھو دیا، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کا قرب پا لے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دولت ہے؟ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس کی گارنٹی نہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ادھر میرے آقا گارنٹی عطا فرما رہے ہیں کہ اپنے خامن کی فرما برداری میں ایک اس کے کپڑے کا جوڑا دھو دے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں شوہروں کے ساتھ شکوے شکایت کرتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں آئے تو آ کے لڑائی جھگڑا کرتی، بلا وجہ کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے لگا ہوں، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں جو اپنے شوہروں سے اس قسم کا گلہ شکوہ کرتی ہیں کہ آج تک ہم نے اس گھر میں کبھی سکھ پایا ہی نہیں، جب سے ہم شادی کر کے آئی ہیں ہمیں سکھ ملا ہی نہیں ہے، دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا، پیارے آقا کا فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا اس نے 70 سال کی عبادت ضائع کر دی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ اس عورت نے، اس بیوی نے اپنے خامن کو صرف اتنا کہہ دیا کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ اکثر بیویاں غصے میں کہہ جاتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس نے اپنی 70 سال کی عبادت ضائع کر دی۔ یہ شوہر کے حقوق میں سے دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، جس طرح خامن نے غصے میں کچھ کہہ دیا برابر کے الفاظ استعمال کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اس کی زبان کو پھینک لیا جائے گا اور 70 گز لمبا کیا جائے گا، اور وہ زبان اس کی گردن کا توق بن جائے گی، پٹا بن جائے گی، اور وہ چلا کے کہے گی اے رب کائنات، اے خالق جن و بشر، اے ساری کائنات کے پروردگار، میں نے کون سا کبیرہ گناہ کر دیا کہ اتنی بڑی سزا دے رہا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے خامن کے ساتھ بدتمیزی کی، بد لحاظی کی، اس کا ادب و احترام نہیں کیا، اس کے ساتھ گستاخی کی، اس کو جواب دیے، اگر وہ غصے میں تجھ سے کچھ کہہ گیا تو وہ اس کا عمل تھا، رب جانے اور وہ جانے، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے خامن کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد لحاظی کرے، بد کرداری کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سزا کے طور پر اس کی زبان کو 70 گنا 70 گز لمبا کرے گا اور اس کے گلے کا وہ توق بن جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ چوتھی روایت پیش کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
جہاد پر جانے لگے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ میں جہاد پر جانے لگا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جو نبی پاک کا زمانہ ہے، سرور کائنات کا زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جہاد پر چلا گیا، بیوی گھر میں موجود ہے، خاوند کی اجازت نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ کوئی اس قسم کا آلہ موجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ تھوڑے دن گزرے، پیغام دینے والے نے پیغام بھیجا اس بیوی کے گھر میں، اس صحابی کے گھر میں، کہا گیا کہ تیرا باپ بڑا سخت بیمار ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، جلدی سے ملاقات کے لیے آ جا، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ادھر شوہر کی اجازت نہیں، وہ جہاد پہ چلا گیا ہے اور فون کا زمانہ نہیں ہے، پیغام کیسے دیا جائے، اجازت طلب کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا۔ بیوی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پیغام دیا اللہ کے محبوب کے نام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی صورتحال یہ ہے کہ خاوند چلا گیا ہے، وہ کہہ کے گیا میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ کیا آپ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اجازت دیتے ہیں؟ آپ اجازت عطا فرما دیں، دو جہاں کے والی ہیں، آپ اجازت عطا فرما دیں اور میں گھر سے نکل کر اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے چلی جاؤں۔ میرے آقا نے یہ پیغام سنا تو فرمایا جاؤ اس عورت کو جا کے کہہ دو کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ کچھ دن اور گزرے، پیغام آیا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا، پیغام آ گیا تیرا باپ فوت ہو گیا۔ اب وہ اور روئی، پھر پیغام بھیجا اللہ کے محبوب کی ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بھی فوت ہو گیا، کیا میں اب اس کے جنازے میں نہیں جا سکتی، اس کی میت نہیں دیکھ سکتی، اس کا منہ نہیں دیکھ سکتی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کے کہہ دو کہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا، اپنے خاوند کی حکم پہ عمل کرے۔ اب جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، وہ عورت، وہ بیوی روتی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام بھیجا جاؤ اس عورت سے دیکھ کے آؤ کیا وہ اپنا گھر چھوڑ کر گئی تو نہیں، اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا افسوس کرنے اپنے اہل و عیال سے ملنے گئی تو نہیں؟ پتہ کرایا گیا تو وہ نہیں گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس عورت نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں حدیث بیان کی ہے۔ اور پانچویں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہو گئی۔ 3-4 دن گزر گئے، میرے آقا نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کو چند دن کے لیے اپنے گھر لے آؤں۔ آزمائش کے طور پر حضرت علی کے گھر کے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گھر پہ موجود ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو میرے گھر چند دن میرے پاس گزار دو۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا بیٹا کیوں، یہ آنسو کیسے؟ فرمایا ابا حضور بے شک آپ میرے والد بن گئے، آپ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو با اختیار نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کے صدقے کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالنا۔ حضرت علی کا انتظار کر لیتے ہیں،
جب وہ شام تک گھر آ جائیں گے تو ان کی اجازت لے کر پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹی تو واقعی اطاعت و فرما برداری کا نمونہ بن گئی۔ شام دیر سے اس رات اس وقت حضرت علی تشریف لائے، ویسے جلدی تشریف لے آتے تھے لیکن اتفاق سے اس دن لیٹ آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا، ادب سے سلام کیا اور بیٹھ کے عرض کی آقا کیسے آنا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تاجدار انبیاء ہوں، میں انبیاء کا تاجدار ہوں۔ اے علی میں تجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنی فاطمہ کو چند دن کے لیے تیری اجازت سے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آتے، فرمایا رحمت للعالمین آقا، دو جہاں کے سردار آقا، تاجدار انبیاء آقا مجھ علی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ میرے آقا نے فرمایا میں دنیا والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اپنی نبی بھی اگر اپنی بیٹی کو گھر لے جانا چاہے تو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں لے کے جانا۔ یہ اتنے حقوق ہیں خاوند کے بیوی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے ناراض ہو گئی، کسی بات میں بحث ہو گئی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منا لیا، راضی کر دیا، پر دل مطمئن نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے خامد علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، بات اتنی طویل ہو گئی کہ بات لڑائی میں تبدیل ہو گئی، یعنی کچھ بات ایسی منہ سے میرے نکل گئی کہ حضرت علی ناراض ہو گئی۔ میں نے ان کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں 70 چکر لگائے، آخری چکر پہ وہ راضی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے محبوب کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ علی کو راضی کر کے میں نے ٹھیک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ بے شک تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بے شک تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ بے شک تو بڑی عبادت گزار ہے، بڑی متقیہ اور پرہیزگار ہے، فاطمہ تیرے درجے بڑے اعلیٰ ہیں، پر یاد رکھ فاطمہ اگر علی تجھ سے اس دنیا میں ناراض رہتے اور تیری فوتگی ہو جاتی تو دنیا سے چلی جاتی، فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جنازہ نہ پڑھاتا، تیرے جنازے میں شرکت تک نہ کرتا، کیونکہ تو نے اپنے خامن کو ناراض کیا۔ اور اللہ کا شکر ادا کر فاطمہ علی تجھ سے راضی ہوگی، علی تجھ سے راضی ہوگی۔ اتنا ادب و احترام اپنی بیٹی کو خاتون جنت کو میرے آقا سکھا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس عورت سے اس کا خامد ناراض ہو جائے اور وہ کسی حالت میں دنیا سے چلی گئی، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ درۃ الناصحین کتاب کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ غور سے سنو، جتنی نمازیں حضرت مریم علیہ السلام نے پڑھی ہیں عورتوں میں سے شاید ہی کسی نے پڑھی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرمایا اگر اتنی تعداد میں کوئی نمازیں میری امت کی عورت پڑھ لے اور اپنے خامن کی نافرمانی کر دے، اللہ ساری نمازیں عبادت ضائع کر دے گا۔ کتنا گناہ ہے، فرمایا عبادت تک کا درجہ جس کو ملا ہے، فرمایا عبادت بھی ضائع ہو جائے گی اگر خامن کی نافرمانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ سبق دیا، بیٹا علی ناراض ہو گئے تو رسول ناراض ہو جائے گا، رسول ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا کبھی اپنے خامن کو ناراض نہ کرنا، راضی رکھنا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے جن کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور کی پہلی شریکی حیات، آپ مکہ کی مالدار عورت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارا مال، اور خود کئی روز شب علی ابی طالب میں 3 سال تک آپ نے درختوں کے پتے کھائے اور پتے کھا کر اپنی بھوک مٹائی۔ مالدار عورت ہے، مکے کی رئیس زادیاں ہیں، اور پھر بھی مکے کی رئیس زادی ہونے کے باوجود حضور کے نکاح میں جب آئیں، حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے درختوں کے پتوں پر بھی گزارا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو آپ کے پاس اس وقت بھی کنیزیں موجود تھیں، کام کاج کرنے والی 20 نوکرانیاں موجود تھیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ درجنوں نوکرانیاں موجود تھیں، لیکن جب حضور کا کام کرنے کا وقت آتا تو کبھی ان کو نہ کہتی، خود کرتی۔ روٹی پکاتی تو اپنے ہاتھوں سے پکاتی، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا خود پکاتی۔ ایک روز مسلم شریف کی روایت ہے، ایک روز حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی خانے سے کھانا تیار کر کے، روٹیاں پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا رہی تھی۔ ابھی وہ باورچی خانے سے نکلی تھی کہ رب نے جبریل سے فرمایا، جبریل جا اپنے محبوب کے پاس یہ پیغام لے، میرے نبی کو آج یہ پیغام سنا دے جا کے۔ جبریل تشریف لائے، ابھی سیدہ خدیجہ نہیں حضور کے پاس پہنچی، کھانا لے کر جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لایا۔ فرمایا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ سے اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ آج اللہ نے خدیجہ کبریٰ کو سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے۔ فرمایا کہ خدیجہ پہلے بھی کھانا پکا کے لاتی تھی، آج کیوں سلام آیا ہے؟ فرمایا آج اللہ کی ذات کو خدیجہ پر پیار آ گیا۔ فرمایا جاؤ آج کا سلام میری محبوب کی زوجہ کو پہنچا دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اپنی زبان مبارک سے فرمائیں کہ خدیجہ آج وہی میری طرف ضرور آئی ہے، پیغام تیرے لیے لے کے آیا ہے جبریل۔ اور جبریل عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب، جب سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا پیش کرنے لگے، کھانا کھانے سے پہلے جب رب کا سلام آپ انہیں پیش کریں گے، میرا سلام بھی پیش کر دیں، مجھ جبریل کا سلام بھی پیش کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے خامدوں کے لیے کھانا پکا کے لاتی ہیں، محبت کے ساتھ پیش کرتی ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیویاں اپنے خامدوں کو کھانا پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کے ذریعے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کو سلام بھیجتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو جب بیاہ کرو، ان کی شادیوں کا اہتمام کرو، تو ہم ٹرک بھر کے جہیز تو دے دیتے ہیں، پر میرے آقا نے فرمایا جہیز دینے سے پہلے یہ ضرور سوچو کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ان کے خامدوں کا ادب و احترام بھی سکھایا کہ نہیں، ان کو شوہروں کے پاس پیش ہونے کا طریقہ بھی بتایا کہ نہیں بتایا۔ ماؤں کو چاہیے، باپ کو چاہیے اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ سکھا کے بھیجیں۔ بیٹا اونچ نیچ ہر گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن اپنے خاوند کا ادب و احترام کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے خاوند کے حق ادا کر دیے، فرمایا اس کی مثال اس طرح جس طرح اس نے جہاد کر دیا، اس نے جہاد کر لیا۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، غزوہ بدر کا موقع۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں تیرا خاوند موجود ہے؟ یا رسول اللہ موجود ہے۔ فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ حضور معذور ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ثواب عطا کرے گا جتنے غزوہ بدر میں مجاہد کو ثواب ہوگا۔ اتنا فرما برداری کا حکم ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایسا رشتہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ جس کی مثال پہلے مذہبوں میں نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، کُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس. قرآن پاک سورہ بقرہ ہے. رمضان المبارک میں جب رمضان شروع میں سن 2 ہجری میں فرض ہوا تو اس وقت اپنی بیوی کے پاس نہ دن میں جا سکتے تھے نہ رات میں. آخری بات اچھا رہا، نہ دن میں جا سکتے تھے نہ رات میں جا سکتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. صبح بارگاہ رسالت میں مقدمہ پیش ہوا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر نبی نہیں چل سکتا. کہ تھوڑی دیر گزری، رب نے جبریل امین کو بھیجا. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی نازل ہوئی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ رمضان کی راتیں ہم نے ان پر حلال کر دی. یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، اور اگر حرام شدہ راتیں بھی ہو تو اللہ حلال کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.